صدیق اکبر نے ان کو بلایا کہ آپ اس مسیلمہ کذاب اس سے مقابلے کے لیے روانہ ہو جائیے. یہ اتنا خطرناک شیطان چال باز اور طاقتور تھا کہ اس کے مقابلے میں اکرمہ بن ابی جہل گئے تھے، وہ بھی ناکام ہوئے. سیدنا شرحبیل بھی وہ بھی ناکام ہوئے اس کے مقابلے میں. ان دونوں کی فوجوں نے شکست کھائی. جب مسلمہ کو پتہ چلا کہ خالد بن ولید آ رہے ہیں تو یہ 40,000 کا لشکر لے کر میدان میں نکل آیا. دونوں فوجوں کے درمیان گھمسان کا رن پڑا، مقابلہ ہوا اور مسلمہ اور اس کے ساتھی جم کر لڑ رہے تھے. وہ کسی طرح بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھے، صرف عصبیت کی وجہ سے. ان کو معلوم تھا کہ یہ بدبخت ہے، ان کی فوجیوں کو، ان کے سپاہیوں کو معلوم تھا کہ یہ جھوٹا ہے، بد کردار آدمی ہے، لیکن صرف اس کے ساتھ لڑ رہے تھے. اس کی وجہ سے خالد بن ولید، جیسا کہ آپ نے اس سے پہلے بھی سنا ہے کہ وہ یعنی جنگ کرتے ہوئے دماغ ان کا بہت تیزی سے کام کرتا تھا. میں تو یہ کہوں گا سوچتے تھے صرف میدان جنگ پر اور جو آمنے سامنے لڑائی ہو رہی اسی پر نہیں، کچھ سوچتے تھے کہ کیا اور کرنا چاہیے جس سے اچھے نتائج نکلیں. اللہ اکبر، دماغ اللہ نے دیا، بہت بڑی چیز ہے یہ، وہ استعمال کرتے تھے. بھائیوں، انہوں نے میٹنگ بلائی، سب لوگوں کو جمع کیا جتنے مسلمان سپاہی تھے، اور پھر آپ نے کہا کہ میں تم کو تقسیم کرتا ہوں قبائل کے حساب سے، فلاں قبیلہ فلاں قبیلہ فلاں قبیلہ، تمہارا ایک سردار ہے، تمہارا ہر قبیلے کا اپنا سردار، اب مل کر تم نے جنگ کرنی ہے اور اچھی طرح لڑنا ہے، اسلام کا دفاع کرنا ہے. اچھی سی تقریر کی. اب میں دیکھوں گا کہ مجھے پتہ چلے کہ کون سا قبیلہ بزدلی دکھا رہا ہے یا پیچھے رہ رہا ہے. اب یہ ہر اپنے قوم کی عزت کی بات بھی آ گئی، اسلام کی عزت کے ساتھ ساتھ کہ ہم اسلام کے دفاع میں پیچھے نہ رہ جائیں. یہ سوچ کر سب نے بے جگری سے لڑائی کی اور ان کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا. یہ جھوٹا مسلمہ کذاب پیچھے ہٹنا شروع ہو گیا اور آخر کار ایک باغ کے اندر جا کر، بہت اونچے اس کے دیواریں تھیں اور بہت بڑا گیٹ تھا، وہاں اندر چلا گیا. یعنی دیواروں سے فصیل تھی اور دروازہ بند کر لیا. اندر ہو گئے، ایک قسم کے محفوظ ہو گئے. اللہ کے شیروں میں سے ایک شیر، جیسے علامہ نے کہا نا، شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن، لا مال غنیمت نہ کشور کشائی. تو اس میں سیدنا برا بن مالک، انس بن مالک کے بھائی، پتلے دبلے سے، انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ مجھے ایسا کرو، وہ جو ہوتی ہے نا ڈھال پلیٹ کی طرح برتن سے، میں اس پہ بیٹھتا ہوں، تلواریں وغیرہ لے کے بیٹھ کے، جو بھی اپنا سامان لیزا وغیرہ، اور میں اس پہ بیٹھتا ہوں، تم لوگ اس کو نیزے کی انی پر اوپر کرو اور ایسے ایسے کہ اچھال کے مجھے پھینک دو دیوار کے، میں جا کے دروازہ کھول دوں گا. اللہ اکبر. یہ اللہ کا شیر. اسی طرح وہ لوگ اچھالتے ہیں، صحابہ کرام اور سپاہی سب مل کر یہ اچھلتے ہیں، اچھل کر وہاں دوسری طرف گر جاتے. وہ دیکھتے ہیں یہ کون سی بلا نازل ہو گئی. وہ سمجھ نہیں پائے کہ یہ تلوار چلاتے کئی لوگوں کو قتل کرتے کرتے گیٹ تک پہنچ گئے. گیٹ کو کھول دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میں ستارے، یہ صحابہ، یہ دین کو پھیلانے والے لوگ اندر داخل ہو گئے اللہ کے فضل و کرم سے. اور اس کے بعد بہت وہاں پر خوریزی ہوئی ان شیطانوں کی، بہت ان کو قتل کیا گیا اللہ کے فضل و کرم سے. اس ظالم کو جس نے اکیلے ایک شخص کو اس بے دردی سے قتل کیا تھا، اس کا بدلہ اچھی طرح لیا. اس موقع پہ ان کی ماں ساتھ تھی جنگ میں. وہ کہتے ہیں میں جاؤں گی. جب یہ خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، بتائی، کافی دیر تک تو اپنی دانت پیستی رہیں ایسے کر کے، نصیبہ بنت کعب، اور قسم کھائی کہ اس خون کا بدلہ لوں گی.
تلوار لے کر نیزے لے کر یہ سفر میں اتنا لمبا سفر کیا اور وہاں پہنچ گئیں اور کہتی تھیں این عدو اللہ، این، کہاں یہ اللہ کا دشمن، میں خود ماروں گی اس کو، اپنا نیزہ اس کے جسم میں داخل کر دوں گی۔ ادھر سے وحشی سنا ہوگا جس نے سیدنا حمزہ سید الشہداء کو قتل کیا تھا، تو اس نے کہا کہ کافر تھا تو ایک بڑی شخصیت کو قتل کیا میں نے، آج اب مسلمان ہو گیا ہوں تو ایک کافروں کی ایک بڑی شخصیت کو قتل کروں گا۔ اور وہ بہت ایک ہوتا ہے بھالا، دور سے مارنے کے یہ لوگ ہوتے ہیں جو حبشی ہوتے ہیں نا، یہ افریقی، یہ اس کے ماہر بھی ہوتے ہیں، ان کو اور کوئی سروکار نہیں تھا، بس یہی کہہ رہے تھے کہ مسلمان نظر آ جائے۔ مسلمان جیسے ہی نظر آیا اس کے بھالا پھینکا، ادھر سے برا بن عازب، دیگر صحابہ کرام بھی ٹوٹ پڑے اور اس کا کام اللہ کے فضل و کرم سے اس کا کام تمام کر دیا۔ اور مسلمان جب اندر داخل ہو رہے تھے نعرہ تکبیر لگا رہے، ہر طرف ان شیطانوں کی، ان کافروں کی، مرتدوں کی لاشیں بکھری پڑی تھیں، جس کی وجہ سے یہ باغیچہ حدیقۃ الموت کے نام سے مشہور ہوا۔ اس مارکے کے بعد چور چور تھے صحابہ کرام۔ یمامہ کی ایک دلکش وادی وبر میں کچھ عرصے سستانے کے لیے مقیم ہو گئے۔